تھر تھراتے ہوئے قدموں کے ساتھ شاہ زیب کے بیڈ روم کی دہلیز پار کی تو اسے کمرے کے اندر کا حفظدہ ماحول اپنی سانسیں روکتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، بس ایک کونے میں جلتے ہوئے مدھم لیمپ کی روشنی دیواروں پر پڑ رہی تھی، جہاں عجیب و غریب اور خوفناک حد تک پر اسرار تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ حیا نے دیکھا کہ ان تمام تصویروں میں موجود عورتوں کے چہروں پر کالی سیاہی پھری ہوئی ہے، جیسے کسی نے بہت نفرت سے انہیں مسخ کیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بھاری عروسی جوڑے کے بوجھ تلے دبی وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ سامنے کھڑکی کے پاس موجود کرسی پر کسی بیٹھنے کا بیولا نظر آ رہا تھا جس نے اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری کر دیا۔ شاہ زیب اندھیرے کے اس دوبیس حصار میں بالکل ساکت بیٹھا تھا، جہاں سے صرف اس کے سلگتے ہوئے سگریٹ کی دہکتی ہوئی سرخ نوک وقفے وقفے سے روشن ہوتی اور پھر مدھم پڑ جاتی۔ حیا کے قدموں کی چاپ اور اس کے بھاری عروسی جوڑے کی سرسراہٹ نے جب کمرے کی خاموشی کو چیرا تو شاہ زیب نے نہایت ہی آہستگی سے اپنا رخ بدلا۔ سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کر اس نے دھواں فضا میں اچھالا جو مدھم لیمپ کی روشنی میں بوجھل لہروں کے ساتھ ہی تیرنے لگا۔ اس کی سرد اور تیکھی نظریں حیا کے وجود پر کسی شکاری کی طرح جم گئیں، جیسے وہ اس کے چہرے پر لکھے خوف کو پڑھ رہا ہو۔ اس کا خاموشی سے مڑنا اور حیا کو ان پر اسرار نظروں سے دیکھنا ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ تھا جس نے حیا کے دل میں ہول اٹھا دیے۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے مسلسل گھور رہا تھا اور اس کی یہی خاموشی کسی بھی تلخ کلامی سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہو رہی تھی۔ شاہ زیب اپنی جگہ سے اٹھا اور شکاری کسی پھرتی کے ساتھ حیا کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر حیا کا جبڑا اتنی سختی سے تھاما کہ اس کی انگلیاں حیا کے نازک جلد میں گڑ گئیں۔ اس نے حیا کے خوف سے بھیگی آنکھوں میں اپنی سلگتی ہوئی نظریں گاڑ دیں اور ایک کڑکناک ہنسی کے ساتھ بولا، کتنا خوبصورت چہرہ ہے نا، بالکل معصوم اور پاکیزہ۔ اس کے لہجے میں بلا کی حقارت تھی جو زہر بن کر حیا کے کانوں میں اتری۔ میری ماں کا بھی ایسا ہی خوبصورت چہرہ تھا، لیکن اس کے پیچھے چھپا ہوا دل کالا تھا۔ تم عورتیں اپنے چہروں کو نقاب بنا کر مردوں کو لٹنا بخوبی جانتی ہو۔ شاہ زیب کس کے گرفت مزید سخت ہو گئی اور اس کے لہجے کی تپش حیا کے پورے وجود کو جھلسانے لگی، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کے جنون کو دیکھ رہی تھی جو اسے اپنی زندگی کی تمام عورتوں کے گناہوں کی سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ شاہ زیب نے حیا کے جبڑے پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور اسے اپنی جانب جھکا دیتے ہوئے جھٹکا دیا، ایک ایسی نظر جیسے دیکھتا جس میں وحشت اور نفرت کا امتزاج تھا۔ اس کے لہجے میں غم کی لہر دوڑی جب اس نے تحکمانہ انداز میں حکم دیا، یہ بھاری عروسی لباس ابھی کے ابھی اتارو۔ اسے دیکھ کر مجھے ان تمام عورتوں کی یاد آتی ہے جو پاکیزگی اور شرافت کا ڈھونگ رچاتی ہیں، جبکہ اندر سے وہ غلاظت سے بھری ہوتی ہیں۔ حیا کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ گئی اور اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مزید سختی سے تھام لیا، لیکن شاہ زیب کے چہرے پر رحم کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس زرق برق لباس میں اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا؟ نہیں، یہ لباس تمہارے مکر کا حصہ ہے اور میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر حیا کے وجود میں خوف کی لہریں دوڑا رہی تھیں اور وہ بے بسی سے سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ سب سے مقدس رات اس قدر بھیانک مڑ کیسے لے گئی۔ حیا نے ہچکیاں بھرتے ہوئے لرزتی آواز میں انکار کیا اور اپنے وجود کو دوپٹے میں سمیٹنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کی یہ مزاحمت شاہ زیب کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں وحشت کا رنگ مزید گہرا ہوا اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے حیا کا بازو تھام کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے حکم سے انکار کرنے کی؟ اس کی آواز میں گرج تھی جس نے حیا کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ شاہ زیب نے کسی رحم و کرم کے بغیر ہی حیا کے بھاری عروسی ریشمی لباس کے کپڑوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اتنی بے دردی سے کھینچا کہ قیمتی کامدار کپڑا جگہ جگہ سے چٹکنے لگا۔ حیا کی چیخیں کمرے کی سرد دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں، جبکہ شاہ زیب کا جنون اسے یہ باور کرانے پر تلا ہوا تھا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس گھر میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ وہ بے بسی سے اپنے لباس کے پرخچے اڑتے دیکھ رہی تھی اور شاہ زیب کا چہرہ نفرت کی اس آگ میں تپ رہا تھا جو برسوں کی بدگمانی کا نتیجہ تھی۔ شاہ زیب نے حیا کے پھٹے ہوئے عروسی لباس کو حقارت سے فرش پر دے مارا اور الماری کے نچلے خانے سے ایک پرانی کھردری اور بے رنگ سی میلی چادر نکال کر حیا کے سامنے پھینک دی۔ لو، اسے اوڑھ لو کیونکہ آج سے یہ پہلی تمہاری واحد لباس ہے
اس کی آواز میں ایسی سرد میل تھی جس نے حیا کے لہو کو منجمد کر دیا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے اس میلی چادر کو اٹھایا جو اس کے نازک وجود کے لیے کسی قیدی کی وردی سے کم نہ تھی، جبکہ شاہ زیب کی نظروں سے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب وہ اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ ایک مجرمہ ہے۔ تمہاری اوقات اس چادر سے زیادہ نہیں ہے، اور میں تمہیں ان قیمتی ریشم کے لبادوں پہ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے لفظوں کو چھپا چھپا کر کہا۔ حیا نے روتے ہوئے اس میلی چادر میں خود کو چھپانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے دل میں یہ تلخ سچائی بیٹھ گئی کہ اس کی زندگی کی تمام رعنائیاں اسے ایک رات میں دم توڑ چکی ہیں۔ حیا اس میلی چادر میں خود کو سمیٹے کمرے کے ایک کونے میں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اس کی ہچکیاں ضبط کی تمام حدیں توڑنے لگیں۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، لیکن اس کی آنسوں کی برسات شاہ زیب کے پتھر دل کو پگھلانے میں ناکام رہی۔ شاہ زیب جو اب تک خاموشی سے اس کی اذیت کا تماشا دیکھ رہا تھا، دفعتاً اس کے قریب آیا اور اپنے جوتے کی نوک سے حیا کے شانے کو بے دردی سے ٹھوکر ماری۔ رونا بند کرو، یہ مکارانہ آنسو مجھ پر اثر نہیں کریں گے۔ یہ تمہارا وہ ہتھیار ہے جن سے تم عورتیں مردوں کو موم کرتی ہو۔ اس کے لہجے میں غلاظت و نفرت کی انتہا تھی۔ حیا اس اچانک ٹھوکر سے لڑکھڑا کر فرش پر مزید گر گئی، مگر شاہ زیب کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی سمت اپنی انگلی لہرائی اور نہایت ہی سرد آواز میں تنبیہ کی کہ اس گھر میں اس کی مظلومیت کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ حیا نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی، جبکہ شاہ زیب کی نظریں اسے مسلسل یہ احساس دلا رہی تھی کہ اس کی ہر آہ اس کے لیے محض ایک ڈرامہ ہے۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ ابھری اور وہ تیزی سے الماری کی دراز سے کی طرف بڑھا۔ وہاں سے ایک پرانی اور بوسیدہ تصویر نکال لایا جس کے حاشیے وقت کی گرد سے پیلے پڑ چکے تھے۔ اس نے وہ تصویر حیا کی لرزتی ہوئی آنکھوں کے بالکل سامنے کر دی۔ وہ ایک نہایت ہی حسین عورت تھی جس کی مشابہت حیا کے معصوم نقشے سے حیرت انگیز تھی۔ دیکھو اسے، یہ میری ماں ہے جس نے وفاداری کی قسمیں کھا کر میرے باپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ شاہ زیب کی آواز میں برسوں کا جمع شدہ زہر اگل رہا تھا۔ حیا نے دھندلاتی ہوئی نظروں سے اس تصویر کو دیکھا ہی تھا کہ شاہ زیب نے اسے بے دردی سے فرش پر پھینکا اور اپنے بھاری بوٹ تلے اسے اتنی سختی سے کچلا کہ تصویر کا کانچ کرچی کرچی ہو گیا۔ تم عورتوں کی اوقات بس یہی ہے کہ تمہیں پیروں تلے رکھا جائے، اس نے تصویر کے ٹکڑوں کو مزید مسلتے ہوئے کہا۔ حیا اس وحشت ناک منظر کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے شاہ زیب اس تصویر کے ساتھ ساتھ اس کی مان اور تقدس کو بھی ہمیشہ کے لیے پامال کر رہا ہے۔ شاہ زیب کی وحشت دیکھ کر حیا کا دم خشک ہونے لگا اور وہ اپنی جان بچانے کی خاطر گھسیٹتی ہوئی کمرے کی آخری حد کونے میں موجود لکڑی کے بھاری الماری کے پیچھے دبک گئی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ خود کو اس چھوٹی سی جگہ میں سمیٹ کر غائب کر دینا چاہتی تھی، لیکن شاہ زیب کے جنون سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ شاہ زیب ایک خونی درندے کی طرح اس کی سمت بڑھا اور جھک کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہاں چھپ رہی ہو؟ مجھ سے یا اپنے گناہوں سے؟ اس نے دھاڑتے ہوئے حیا کو الماری کے پیچھے سے بے دردی سے گھسیٹ کر باہر نکالا۔ حیا کی دردناک چیخ کمرے کی چھت سے ٹکرائی، لیکن شاہ زیب کے ہاتھ کی گرفت ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی، بلکہ اس نے اسے بازو سے تھام کر کمرے کے بیچوں بیچ لا پھینکا۔ حیا اس اچانک اور وحشیانہ حملے سے فرش پر اوندے منہ گری، جبکہ شاہ زیب اس کے اوپر کھڑا اسے اپنی ہی نفرت بھری نظروں سے جلا رہا تھا۔ اس نے حیا کو باور کروایا کہ اس گھر کی چار دیواری میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور وہ جہاں بھی چھپے گی اس کا غصہ اسے ڈھونڈ لے گا۔ رات کی ہولناکیوں کے بعد جب صبح کی پہلی کرن نے کمرے کے روشن دان سے جھانکا تو حیا اسی فرش پر نڈھال پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ شاہ زیب جو مکمل طور پر تیار تھا، اپنے بوٹوں کی کھٹکھٹاہٹ کے ساتھ اس کے قریب آیا اور نہایت ہی سرد مہری سے اسے ٹھوکر مار کر جگایا۔ اٹھو، یہ عیاشی کے دن ختم ہوئے، اب تمہیں اپنی اوقات یاد دلانے کا وقت ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا برابر بھی مروت نہ تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے باہر راہداری کی طرف اشارہ کیا اور حکم صادر کیا، آج سے اس گھر کا کوئی ملازم راہداری اور اس کمرے کی صفائی نہیں کرے گا۔ یہ پورا کمرہ اور باہر کی لمبی راہداری تم اپنے ہاتھوں سے دھو گی اور چمکاؤ گی۔ حیا نے بے بسی سے اپنے دکھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، لیکن شاہ زیب کے چہرے کی سختی دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے حکم کی عدولی کی سزا مزید عبرتناک ہوگی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اٹھی اور اس مشقت کی طرف بڑھی جو شاہ زیب نے اس کی تذلیل کے لیے خاص طور پر منتخب کی تھی۔ اگلے چند گھنٹوں کی مشقت نے حیا کے نازک وجود کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن شاہ زیب کا جنون ابھی تازہ تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور حیا کو بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے بڑے قد آدم آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔
حیا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی ہی پہچان نہ آئی۔ بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر جمی گرد اس کی شکست کی داستان سنا رہی تھی۔ شاہ زیب نے اس کے لمبے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر تیز دھار کینچی اس کی گردن کے قریب لایا۔ یہ بال جن پر تمہیں ناز ہوگا، میں انہیں ایک پل میں کاٹ کر پھینک سکتا ہوں، اس نے غرا کر کہا۔ کینچی کی ٹھنڈک حیا کی جلد پر محسوس ہوئی تو اس کا پورا جسم برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ شاہ زیب نے اسے آئینے میں گھورتے ہوئے جتایا کہ اس کی خوبصورتی اس کے لیے کوئی ڈھال نہیں ہے، بلکہ وہ جب چاہے اسے اس کی پہچان سے محروم کر سکتا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے نکلا ایک آنسو آئینے کی سطح پر گرا جبکہ شاہ زیب اس کی خواہ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ شاہ زیب نے کینچی حیا کے چہرے کے قریب لہراتے ہوئے ایک سرد اور تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ زلفیں، یہ حسن، یہ سب مکار عورتوں کے وہ جال ہیں جن میں وہ مردوں کو پھنساتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ آوارہ زلفیں کسی اور مرد کو مائل کریں یا تمہیں اپنی خوبصورتی پر غرور ہو۔ اس نے حیا کے بالوں کو جھٹکا دیا اور اسے سختی سے تاکید کی، آج کے بعد تمہارا سر ہمیشہ ڈھکا رہنا چاہیے۔ اگر تمہارے سر سے یہ چادر سر کی یا تمہاری ایک لٹ بھی مجھے باہر نظر آئی تو یاد رکھنا میں ان بالوں کو جڑ سے کاٹ پھینکنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ میلی چادر اپنے سر پر ٹھیک کی اور اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹ لیا، جبکہ شاہ زیب کی نظریں ابھی اسی کسی مجرم کی طرح تول رہی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہ زیب اسے اس کی اپنی پہچان سے محروم کر کے ایک زندہ لاش میں بدل دینا چاہتا ہے۔ شاہ زیب کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے حیا کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کرنے کا یقین ہو گیا ہو۔ اس نے حیا کو ایک آخری بار وارننگ بھری نظروں سے دیکھا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز راہداری میں گونجتی رہی۔ حیا ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اسے باہر سے چابی گھومنے اور تالا لگنے کی سرد آواز سنائی دی۔ شاہ زیب نے گھر کے تمام بیرونی دروازوں کو مضبوطی سے مقفل کر دیا تھا تاکہ حیا کا باہر کی دنیا سے ہر رابطہ منقطع ہو جائے۔ وہ اب اس عالیشان مگر ویران گھر میں ایک ایسی قیدی بن چکی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا ہینڈل گھمانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دیواروں کی خاموشی اسے کاٹنے کو دوڑ آئی تھی اور اسے احساس ہوا کہ شاہ زیب اسے نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی تنہا کر کے توڑ دینا چاہتا تھا۔ اس بند گھر کی گھٹن اسے اپنی ہی سانسوں کے رکنے کا احساس دلا رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں گزرتی رہیں اور حیا اس خالی سرد گھر میں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہونے لگی۔ پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ سے کچن کی سمت کھینچ لائے لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی رہی سہی امید بھی دم توڑ گئی۔ شاہ زیب نے جانے سے پہلے فریج اور تمام کیبنٹس کو تالے لگا دیے تھے، جیسے وہ اسے بھوک کی شدت سے توڑنا چاہتا ہو۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے ہر دراز کو کھولنے کی کوشش کی مگر اسے سوائے مایوسی کے کچھ نہ ملا۔ آخرکار ایک کونے میں پڑے پرانے ڈبے سے اسے سوکھی روٹی کا ایک سخت ٹکڑا ملا جو شاید کئی دن پرانا تھا۔ اس نے اسی سوکھی روٹی کو پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ نگلنے کی کوشش کی جبکہ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس بے بسی پر گواہ تھے کہ ایک یتیم لڑکی کو محض زندہ رہنے کے لیے بھی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اس ویران کچن کی دیواریں اسے چڑھا رہی تھیں اور اسے محسوس ہو رہا تھا شاہ زیب اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا تہیہ کر چکا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو شاہ زیب کی بھاری بوٹوں کی آواز نے گھر کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ حیا خوف سے سمٹ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جبکہ شاہ زیب غصیلی نظروں سے اسے گھورتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے بغیر کچھ کہے حیا کا بازو سختی سے دبوچا اور اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ لاؤ اپنا فون میرے حوالے کرو، اس نے غرا کر کہا۔ حیا کے انکار پر اس نے وحشت زدہ انداز میں اس کے دوپٹے اور چادر کی تلاشی لینا شروع کر دی، جیسے اسے یقین ہو کہ حیا نے دنیا سے رابطے کا کوئی خفیہ ذریعہ چھپا رکھا ہے۔ اس کی انگلیاں حیا کے لباس میں سختی سے گڑ رہی تھیں اور وہ کسی پاگل پن کی حد تک اسے ٹٹول رہا تھا کہ کہیں اس نے کوئی سم کارڈ یا فون تو نہیں چھپایا۔ جب اسے کچھ نہ ملا تو اس نے حیا کو حقارت سے پرے دھکیل دیا، مگر اس کی شک بھری نظریں ابھی حیا کے وجود کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کئی گھنٹوں کی مشقت اور مسلسل ذہنی تناؤ نے حیا کے نحیف وجود کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم تپتے ہوئے تندور کی طرح بخار میں جل رہا تھا اور وہ بے سدھ ہو کر فرش کے ایک کونے میں پڑی تھی۔ جب شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر ہمدردی کے بجائے ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ مرنے کے بہانے مت کرو حیا، یہ ڈرامے مجھ پر اثر نہیں کریں گے، اس نے حقارت سے اسے ٹھوکر مار کر جتایا۔ حیا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا لیکن اس میں جواب دینے کی سکت تک نہ تھی۔ شاہ زیب اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر خود بیڈ پر جا لیٹا، مگر جیسے جیسے رات ڈھلتی گئی حیا کی سسکیوں اور تیز سانسوں کی آواز نے اسے بے چین کر دیا۔ نہ جانے اس کے پتھر دل میں کہاں سے ایک انجانی سی کسک جاگی۔ وہ بستر سے اٹھا اور حیا کے پاس آیا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں
اللہ کو پکار رہی تھی۔ شاہ زیب نے خاموشی سے اسے بازوں میں بھرا اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے حیا کا تپتا ہوا سر اپنے سینے سے لگا لیا، جہاں حیا کا چہرہ اس کے دل کی دھڑکنوں کے عین اوپر تھا۔ حیا اپنی نیم بے ہوشی کی وجہ سے اس کے لمس اور اس اچانک جاگنے والی ہمدردی سے بالکل بے خبر تھی، جبکہ شاہ زیب اندھیرے میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا تھا، جیسے وہ خود اپنے اندر پیدا ہونے والے اس نئے احساس سے لڑ رہا ہو۔ اگلی صبح ہوتے ہی شاہ زیب کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی، جیسے رات کی وہ ہمدردی محض ایک خواب تھی۔ اس نے حیا کو بے دردی سے جھنجھوڑ کر ہوش میں لایا اور اسے زبردستی اپنے پاس کرسی پر بٹھا دیا۔ حیا کی نحیف آنکھیں ابھی بخار کی تپش سے سرخ تھیں، مگر شاہ زیب کو اس کی تکلیف سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس نے ایک پرانا فوٹو البم میز پر پٹکا اور حیا کا رخ اپنی جانب موڑ کر اپنی پہلی بیوی کی تصویریں دکھانے لگا۔ دیکھو اسے، یہ بھی تمہاری طرح معصوم بنتی تھی، لیکن اس کی ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک نیا جھوٹ اور ہر ادا کے پیچھے بے وفائی چھپی تھی۔ اس نے لفظوں کو چھپا چھپا کر کہا۔ وہ گھنٹوں حیا کو اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی، اس کے دھوکے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے قصے سناتا رہا، جیسے وہ حیا کے ذہن میں یہ بات نقش کرنا چاہتا ہو کہ ہر عورت فطرتاً بے وفا ہوتی ہے۔ حیا خاموشی سے سر جھکائے اس کا ذہنی تشدد سہتی رہی، جبکہ شاہ زیب کی آواز میں چھپا ہوا کرب اور غصے میں کمرے کی فضا کو مزید زہریلا بنا رہا تھا۔ شاہ زیب کے زہریلے جملے اور اس کی پہلی بیوی کی بے وفائی کے قصوں نے حیا کے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شاہ زیب کے الفاظ اس کی روح کو زخمی کر رہے ہوں۔ جب برداشت کی حد ختم ہو گئی تو حیا نے سسکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جما لیے تاکہ وہ ان ہولناک باتوں کو مزید نہ سن سکے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور اس کے لرزتے ہوئے لبوں پر تسبیح کے الفاظ جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سا سکون اور استقامت تھی جو شاہ زیب کے طوفانی غصے کو مقابلہ کر رہی تھی۔ وہ تسبیح پڑھتے ہوئے خود کو اس کمرے کی تلخیوں سے دور کسی محفوظ پناہ گاہ میں لے جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا کے یہ رویہ شاہ زیب کے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ اسے لگا جیسے حیا نے اس کی نفرت کو نظر انداز کر کے اس کے غرور کو چیلنج کیا ہے۔ وہ اسے اذیت دینا چاہتا تھا، مگر حیا کا ذکر الہی میں ڈوب جانا اسے یہ پیغام دے رہا تھا کہ اس کا سہارا شاہ زیب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ شاہ زیب جو اب تک غصے کے عالم میں لفظوں کے تیر برسا رہا تھا، حیا کے چہرے پر چھائے اس عجیب و غریب سکون کو دیکھ کر یکدم خاموش ہو گیا۔ حیا کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے لرزتے لب تسبیح پڑھنے میں اس قدر مصروف تھے جیسے اس کے لیے شاہ زیب کا وجود اور اس کی باتیں کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہوں۔ شاہ زیب کو محسوس ہوا جیسے اس کی تمام تر نفرت اور اذیت ناک باتیں حیا کے گرد بنے اس روحانی حصار سے ٹکرا کر بے اثر ہو رہی ہیں۔ یہ خاموش مزاحمت اسے کسی گہری چوٹ کی طرح لگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے حیا کے قریب آ کر اسے گھورا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ حیا کو جھنجھوڑ کر اس کا یہ سکون چھین لے، کیونکہ وہ خود برسوں سے بے سکونی کی آگ میں جل رہا تھا۔ حیا کے چہرے پر موجود وہ ٹھہراؤ شاہ زیب کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا رہا تھا، ایسی چڑ جو اسے یہ ماننے پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ حیا کے جسم کو تو قید کر سکتا ہے، مگر اس کی روح کو اور اس کے بھروسے کو توڑنا اس کے بس کی بات نہیں۔ شاہ زیب حیا کے چہرے پر وہ سکون دیکھ کر دل ملا اٹھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ حیا کو جھنجھوڑ کر اس کا یہ اطمینان چھین لے، کیونکہ وہ خود برسوں سے بے سکونی کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن حیا کے لرزتے لبوں سے نکلتے ذکر الہی نے جیسے اس کے ہاتھ مفلوج کر دیے۔ وہ تسبیح کی حرمت سے واقف تھا، اس لیے اس نے اسے چھونے کی ہمت تو نہ کی، مگر اس کی آواز میں بلا کی کرواہٹ بھر آئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے حیا، یہ تسبیح پڑھ کر تم میری دی ہوئی اذیتوں سے بچ جاؤ گی؟ اس نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا اور کرسی کو زور سے ٹھوکر ماری۔ اس گھر کی دیواروں کے اندر صرف میرا حکم چلتا ہے، اور تمہاری یہ عبادت بھی تمہیں میری نفرت سے پناہ نہیں دے سکتی۔ وہ تصویر کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، جیسے اسے اس بات پر غصہ ہو کہ حیا نے اس کے سامنے جھکنے کی بجائے کسی اور کے سامنے سر نیاز خم کر رکھا ہے، مگر وہ اس پاکیزہ رشتے کو توڑنے کی ہمت نہ کر سکا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاہ زیب کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حیا کا وجود اس ٹھنڈے فرش پر بری طرح تھر تھرا رہا ہے تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ حیا شدید بخار کی تپش میں جل رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں خود میں سمٹی ہوئی کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب کے اندر کی صفا کی ایک لمحے کے لیے لرز اٹھی۔ وہ جھکا اور حیا کو اپنی مضبوط بازوؤں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا۔ حیا اس وقت ہوش اور بے ہوشی کے درمیانی راستے پر تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے چھونے والا وہی شخص ہے جس نے اسے اتنی اذیت دی ہے۔
سردی کی شدت اور محبت کی پیاس نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے لمس کی تپش میں پناہ ڈھونڈے۔ اس نے نیمہ آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے شاہ زیب کی گردن کو چھوا اور اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس کی انگلیوں کی پورے شاہ زیب کے چہرے اور ہونٹوں کو بے خیالی میں چھونے لگیں۔ مجھے پیار کرو نا، اس کی آواز میں ایسی بے بسی اور درد تھا کہ شاہ زیب کا دل دہل گیا۔ میں بہت بھوکی ہوں محبت کی، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ حیا کی یہ التجا، اس کا شاہ زیب کے سینے سے لگ جانا اور اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈنا شاہ زیب کو ساکت کر گیا۔ وہ جو اسے توڑنے آیا تھا خود حیا کی اس معصومیت اور محرومی کے سامنے ڈھیر ہونے لگا۔ حیا اسے اپنا دشمن نہیں بلکہ اپنی محبت کی پناہ گاہ سمجھ کر اس سے لپٹ رہی تھی، جبکہ شاہ زیب کی آنکھوں میں پہلی بار پچھتاوے کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ پوری رات شاہ زیب ایک عجیب سی کشمکش کی گرفت میں رہا۔ حیا کا تپتا ہوا وجود اس کے سینے سے لگا تھا اور اس کی ہذیانی کیفیت میں کی گئی محبت کی التجائیں شاہ زیب کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار حیا کو ایک مجرمہ کی بجائے ایک پیاسی روح کے طور پر دیکھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا اور اسے کمبل میں اچھی طرح لپیٹ دیا تاکہ اس کی کپکپاہٹ کم ہو سکے۔ حیا کی معصومیت اور بے ہوشی میں کی کہی گئی باتیں اسے اندر تک گھائل کر رہی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ پو پھٹی اور کمرے میں اجالا ہوا، شاہ زیب کے اندر کا وہ سنگ دل مرد دوبارہ جاگ اٹھا۔ اسے لگا جیسے وہ کمزور پڑ رہا ہے اور اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے اس نے دوبارہ وہی پرانی سختی اوڑھ لی۔ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور حیا کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ جب حیا کو ہوش آئے تو اسے شاہ زیب کی رات والی نرمی کا ذرا برابر بھی احساس نہ ہو سکے۔ جب حیا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو نرم بستر پر اور کمبل میں لپٹا ہوا پایا۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری تھا لیکن بخار کی وہ تپش کم ہو چکی تھی۔ اسے دھندلا سا یاد تھا کہ کوئی رات کو اس کے بہت قریب تھا، کسی نے اسے تھاما تھا لیکن وہ اسے خواب سمجھ کر جھٹک گئی۔ ابھی وہ سنبھل ہی رہی تھی کہ شاہ زیب کی کڑکدار آواز کمرے میں گونجی، اٹھ جاؤ، یہ بستر تمہاری عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ وہ دروازے پر کھڑا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، جیسے رات کی اس نرمی کا کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔ اس نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، باہر کچن میں جاؤ اور میرے لیے ناشتہ تیار کرو، اور یاد رکھنا مجھے دیر پسند نہیں ہے۔ حیا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنی میلی چادر سر پر ٹھیک کی اور لرزتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھی، جبکہ اس کے ذہن میں بار بار وہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا رات کا وہ لمس اور وہ سکون واقعی محض ایک سراب تھا۔ کچھ دن گزرے تو حیا کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ اسے اب ہر وقت ہلکا بخار رہنے لگا تھا، جس کی تپش اس کے چہرے کی زردی میں صاف نظر آتی۔ ناشتہ بناتے ہوئے اچانک اسے کچن میں مسالوں کی بو سے شدید ابکائی آئی اور وہ اپنا پیٹ پکڑ کر دیوار کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی۔ سر میں اٹھنے والے چکروں نے اسے اندھیرے میں دھکیل دیا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہونے لگی۔ شاہ زیب جو وہیں کھڑا اخبار دیکھ رہا تھا اسے یوں نڈھال ہوتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، لیکن اس کے ذہن میں شک اور نفرت کی وہی پرانی دیواریں حائل تھیں۔ یہ نیا ڈرامہ ہے یا کام سے جی چرانے کا کوئی اور طریقہ؟ اس نے سرد لہجے میں کہا، لیکن حیا کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ ہلکے اور اس کی بار بار ہوتی متلی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ جسمانی کمزوری ہے یا اس کی زندگی میں کسی نئے طوفان کی دستک۔ حیا کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ ہلکے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ کچن کی دیوار کا سہارا لیے وہ بمشکل کھڑی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر میں شدید دھماکے محسوس ہوئے اور اپنا کچن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ ایک زوردار ابکائی کے ساتھ وہ نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وجود پسینے میں شرابور تھا۔ شاہ زیب جو دور کھڑا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا، اب کی بار اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ اس نے اخبار ایک طرف پھینکا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حیا یہ کیا تماشا ہے؟ اس نے آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ بے اختیار حیا کے ماتھے کی طرف بڑھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ حیا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ شاہ زیب کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ یہ سب حیا کی کمزوری ہے، لیکن اس کا دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں پھیلی فنائل کی بو شاہ زیب کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا جبکہ اندر ڈاکٹر حیا کا معائنہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لیڈی ڈاکٹر باہر آئی تو ان کے چہرے پر سنجیدگی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ مسٹر شاہ زیب، مریضہ کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ شدید بخار اور کمزوری نے ان کے جسم کو نڈھال کر دیا ہے، ڈاکٹر نے فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ زیب نے بے صبری سے پوچھا، لیکن یہ بار بار بے ہوشی اور متلی، یہ سب کیا ہے؟
ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ انکشاف کیا جس نے شاہ زیب کے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ مبارک ہو، آپ کی وائف امید سے ہیں، لیکن ان کی موجودہ ذہنی اور جسمانی حالت اس نازک مرحلے کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ جس عورت کو اپنی نفرت کا نشانہ بنا رہا تھا، جسے وہ پل پل اذیت دے رہا تھا، وہ اس کے آنے والے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس کے کانوں میں حیا کی وہ سسکیاں گونجنے لگی جب وہ نیم بے ہوشی میں محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک پل میں اس کا سارا غرور اور انتقام کی آگ جیسے برف پڑنے سے بجھ گئی ہو۔ وہ ساکت کھڑا ڈاکٹر کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا ذہن اس معصوم زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نفرت زدہ ماحول میں جنم لینے والی تھی۔ شاہ زیب قدم با قدم بھاری دل کے ساتھ حیا کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ ابھی ہوش میں آ کر نقاہت سے آنکھیں کھول ہی رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے کی چرچراہٹ ہوئی، حیا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور شاہ زیب کو سامنے دیکھ کر اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ وہ فوراً سمٹ کر بستر کے دوسرے کونے میں جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دہشت تھی جو شاہ زیب کے ہر قدم پر گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ زیب جو اسے یہ خوشخبری سنایا آیا تھا، اس کے خوف کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کی زبان زالو سے چپک گئی۔ وہ الفاظ جو ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں تھے، اب کہیں کھو گئے تھے۔ وہ حیا کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے، لیکن حیا کی وہ سہمی ہوئی نظریں اسے یاد دلا رہی تھی کہ اس نے اس معصوم لڑکی کو صرف زخم دیے ہیں۔ وہ اسے مبارکباد کیسے دیتا جب وہ خود اس کی اذیت کا سبب تھا؟ حیا نے لرزتے ہاتھوں سے چادر اپنے گرد لپیٹی اور نظریں جھکا لیں، جبکہ شاہ زیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے اندر پہلی بار ایک باپ کی ممتا اور ایک ظالم مرد کی انا کے درمیان شدید جنگ چھڑ چکی تھی۔ شاہ زیب نے ایک گہری سانس لی اور لرزتے قدموں سے حیا کے بیڈ کے قریب بیٹھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ارادہ محض حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا تھا اور آرام کرنے کا کہنا تھا، لیکن حیا کے ذہن میں پچھلی تمام اذیتیں فلم کی طرح گھوم گئیں۔ جیسے ہی شاہ زیب کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا، حیا کو لگا کہ شاید آج پھر اس کے بالوں کو نوچا جائے گا یا اسے تھپڑ رسید کیا جائے گا۔ وہ دہشت کے مارے اچھل کر بیڈ کے کونے سے لگ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ نہیں، پلیز مجھے مت ماریں شاہ زیب، میں بہت بیمار ہوں، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے۔ وہ پھٹ پڑی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور وہ اپنا وجود سمیٹ کر کسی چھوٹے بچے کی طرح دہائیاں دے رہی تھی۔ شاہ زیب کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ وہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سنانے آ رہا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس نے حیا کے اندر انسان کو اس قدر توڑ دیا ہے کہ اب وہ اس کے پیار بھرے لمح سے بھی خوف کھانے لگی ہے۔ شاہ زیب نے حیا کے آنسوں اور اس کی بے پناہ دہشت کو دیکھ کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ الفاظ سے اس کا ڈر ختم نہیں کر سکتا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ڈسچارج کے کاغذات بنوا کر حیا کو واپس گھر لے آیا، لیکن یہ وہ گھر نہیں لگ رہا تھا جہاں سے وہ کچھ گھنٹے پہلے نکلے تھے۔ شاہ زیب کا رویہ بالکل بدل چکا تھا، مگر اس تبدیلی میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی تھی۔ گھر پہنچتے ہی حیا نے عادت کے مطابق کچن کی طرف قدم بڑھائے تاکہ کام شروع کر سکے، لیکن شاہ زیب کی بھاری آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حیا نے سہم کر جواب دیا، وہ برتن اور کھانا۔ شاہ زیب نے اسے ٹوکا، آج سے تم کوئی کام نہیں کرو گی، جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو۔ حیا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے لگا شاید یہ کسی نئے امتحان کی شروعات ہے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، مگر ایک ایسی گہری سنجیدگی تھی جو حیا کو الجھاتے ہوئے تھی۔ وہ اب بھی اسے قیدی ہی سمجھ رہا تھا، مگر ایک ایسی قیدی جس کا اب خاص خیال رکھنا اس کا فرض بن گیا تھا۔ اس نے حیا کی طرف دیکھے بغیر ایک گلاس پانی اس کی طرف بڑھایا، جیسے وہ اسے جتانا چاہ رہا ہو کہ اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن حیا اس کے لہجے کی سختی ابھی بھی برقرار تھی۔ شاہ زیب نے بازار سے واپسی پر پھلوں کی ٹوکری اور ڈاکٹر کی دی ہوئی طاقت کی ادویات لا کر میز پر دھپ سے رکھ دی۔ حیا جو کچن کے دروازے پر سہمی کھڑی تھی، اسے دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ شاہ زیب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب وہ پرانی وحشت تو نہ تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی اور حکم دینے والی سختی اب بھی برقرار تھی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، اس نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ابھی کے ابھی یہ پھل کھاؤ اور وقت پہ دوائیاں لینا شروع کرو۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی ہے۔ کیا یہ کوئی نیا چال ہے؟ شاہ زیب نے اس کے تذبذب کو بھانپ لیا اور قریب آ کر ایک سرد لہجے میں وارننگ دی۔ دیکھو حیا، مجھے تمہاری صحت کی پرواہ ہو یا نہ ہو، لیکن اب تمہارے اندر ایک اور زندگی پل رہی ہے اور میں اس کے معاملے میں کوئی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے خود کو بھوکا رکھا یا دوائی نہ لی تو یاد رکھنا اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔
اس کے لہجے میں دھمکی تو تھی، لیکن حیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ شاہ زیب نے خود آگے بڑھ کر ایک سیب اٹھایا اور اسے چھیلنے لگا۔ اس کے ہاتھ تھوڑا لرز رہے تھے اور وہ حیا کی نظروں سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے اپنی اس چھپی ہوئی فکر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ شاہ زیب کے ہاتھوں کی جنبش رک گئی اور اس نے سیب چھیلنا چھوڑ کر ایک گہری نظر حیا کے زرد چہرے پر ڈالی، جہاں تجسس اور خوف کی ایک عجیب سی جنگ جاری تھی۔ حیا نے اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا کیا آپ اس بچے کی آمد پر خوش ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی شاہ زیب کی آنکھوں میں برسوں پرانا ایک درد اور تلخی امڑ آئی، جیسے کسی نے اس کے پرانے زخموں کو کریت دیا ہو۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور نظریں چرا کر کھڑکی سے باہر ویران لان کی طرف دیکھنے لگا۔ خوشی اور میرے درمیان بہت پرانا بیر ہے حیا، اس نے سپاٹ مگر بھاری آواز میں کہا۔ میں نے تو صرف نفرت کرنا سیکھا ہے، لیکن اب ایک ایسی معصوم جان کا واسطہ ہے جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی سے پیدا ہونے والی بیزاری کے بجائے ایک باپ کی ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اب بھی اپنی انا کے خول سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ حیا اسے خاموشی سے دیکھتے رہی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاہ زیب کے اس پتھر دل کے پیچھے بھی کوئی ٹوٹا ہوا انسان چھپا ہے جو اب شدید شاید بدلنا چاہتا ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا۔ کافی دیر کی کشمکش اور حیا کے انکار کے بعد شاہ زیب اسے زبردستی اپنے قریب بیڈ پر لیٹنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں وہ دونوں اب کروٹ کے بل ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست تھیں اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ شاہ زیب نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے کپکپاتے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے کھینچ کر اپنے اتنا قریب کر لیا کہ حیا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ حیا کا وجود ڈر کے مارے ایک لمحے کو سہم گیا، لیکن شاہ زیب کے مضبوط حصار میں اسے ایک عجیب سا انوکھا سکون بھی ملنے لگا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ شاہ زیب کی انگلیاں کبھی نرمی سے اس کی گردن کو چھوتیں تو کبھی اس کے ہاتھوں کی پوروں میں کھیلتے ہوئے اس کے وجود پر ایک عجیب سے اضطراب کے ساتھ حرکت کرنے لگتیں۔ اس نے بہت ہی مدھم اور بھاری آواز میں حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں ڈرتا ہوں حیا، تمہیں کھونے سے بہت ڈرتا ہوں۔ حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اگر آپ مجھ پر ایسا ہی ظلم کریں گے تو میں آپ کو ایک دن چھوڑ کر چلی جاؤں گی نا۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب نے فوراً تڑپ کر اپنے ہاتھ کی پوریں حیا کے لبوں پر رکھ دیں اور تڑپ کر بولا، یہ سوچنا بھی مت حیا، اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو میں مر جاؤں گا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس نے دھیمے سے کہا، آپ نہیں مریں گے، آپ تو خود چاہتے تھے کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ شاہ زیب نے اسے مزید سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ اس کے الفاظ کو اپنے وجود میں جذب کر لینا کر کے اسے یہ یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب اس کی دنیا حیا اور اس کے آنے والے بچے کے گرد ہی گھومتی ہے۔ شاہ زیب نے حیا کے آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنی زندگی کی تمام نفرتیں دھول ہوتی محسوس ہوئیں اور اس نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں مزید بھینچ لیا۔ حیا جو اب تک اس کے لمس سے کتراتی تھی، آج نہ جانے کیوں اس کی باہوں کی تپش میں پناہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اس کا دل بھی برسوں کی اس پیاس اور محرومی کو مٹانے کے لیے برقرار تھا جو شاہ زیب کی بے رخی نے اسے دی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے مٹنے لگے اور شاہ زیب نے بہت دھیرے سے جھک کر حیا کی پیشانی پر اپنی عقیدت کی مہر کر دی، جس نے حیا کے اندر موجود آخری خوف کو بھی ختم کر دیا۔ حیا نے بے اختیار اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا اور اس کے لباس کی گرفت مضبوط کر لی، جیسے وہ خود کو اس کے وجود میں ضم کر لینا چاہتی ہو۔ شاہ زیب کی انگلیاں اس کے بالوں اور چہرے پر والہانہ انداز میں رقص کرنے لگیں اور حیا کی خاموش رضامندی نے اسے وہ حوصلہ دیا جس کا وہ برسوں سے متلاشی تھا۔ اس رات کا ملاپ محض دو جسموں کا نہیں بلکہ دو زخمی روحوں کا ایک دوسرے کو مرہم لگانے کا عمل تھا، جہاں حیا کی دبی دبی سسکیاں اب درد کی نہیں بلکہ اس سکون کی گواہ تھیں جو اسے شاہ زیب کی باہوں میں مل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں کھو گئے تھے، تمام تلخیاں اور پرانے زخم اس شدت جذبات کی نظر ہو گئے اور شاہ زیب نے اسے احساس دلایا کہ اب وہ اس کے لیے محض ایک قیدی نہیں بلکہ اس کی روح کا اٹوٹ حصہ بن چکی ہے۔ اگلی صبح جب حیا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں پہلی سورج کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر دستک دے رہی تھی، لیکن بستر کا دوسرا حصہ خالی پا کر اس کے دل میں یکدم ایک انجانا سا خوف ابھرا، جیسے کل رات کا وہ سکون محض ایک حسین خواب تھا۔ وہ ابھی اسی شش و پنج میں الجھی بیڈ پر بیٹھی ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہ زیب ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر حیا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ شاہ زیب کے چہرے پر اب وہ پرانی روایتی سختی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور اپنائیت تھی،
جو حیا نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ٹرے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور حیا کے قریب بیٹھ کر بہت ہی تحمل سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ تمہیں اب اپنی اور اب اس ننھی سی جان کی فکر کرنی ہے، اس لیے اب سے تمہارے تمام نخرے اور آرام میری ذمہ داری ہے۔ اس نے حیا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ حیا کو پہلی بار اپنی اس قید میں آزادی کا احساس ہوا اور اسے یقین آ گیا کہ شاہ زیب کی نفرت کی برف اب پگھل چکی ہے اور ان کی زندگی کا ایک نیا خوبصورت باب شروع ہو چکا ہے، جہاں اب صرف محبت اور تحفظ کا ہی راج ہوگا۔ شاہ زیب نے حیا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے برسوں سے سینے میں دبی وہ حقیقت اگل دی جس نے اسے ایک شفاف انسان بنا دیا تھا۔ حیا، میری نفرت تم سے نہیں تھی، بلکہ اس عورت سے تھی جس نے میری غیر موجودگی میں میرے گھر کو تماشا بنا دیا تھا۔ وہ مردوں کو گھر بلاتی تھی، ایک ہوتا تو شاید میں برداشت کر جاتا، مگر اس کے جانے کتنے ہی افیئرز تھے جن کا مجھے علم ہوا۔ شاہ زیب کی آواز میں ایک لرزہ تھا جب اس نے آگے بتایا کہ اس کی پہلی بیوی کی ماں نے اس کے باپ کو دھوکہ دیا اور اس کی پھپھو اپنے والدین اور بھائیوں کی عزت خاک میں ملا کر ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، جس کے بعد سے ہی اسے عورت ذات اور محبت کے لفظ سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ تم میری زندگی میں آئی تو میں تم سے محبت کر بیٹھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم بھی ان جیسی نہ نکلو، اس لیے میں نے تمہیں اذیت دی اور تمہارے گرد یہ سخت پہرے بٹھائے تاکہ تمہیں مردوں سے نفرت ہو جائے اور تم صرف مجھ تک ہی محدود رہو۔ شاہ زیب کے لہجے میں پچھتاوے اور بے پناہ ملکیت کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ حیا کو اپنی آغوش میں سمیٹے ہوئے گویا ہوا کہ اس کی تمام تر سختی کا مقصد صرف یہ تھا کہ حیا کبھی کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے اور ہمیشہ کے لیے صرف اس کی ہی ہو کر رہ جائے۔ حیا خاموشی سے شاہ زیب کی لرزتی آواز اور اس کے انکشافات سنتی رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس شخص کو وہ جلاد سمجھتی رہی وہ خود کتنے گہرے زخموں سے چور ہے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں پہلی بار اسے وہ خوف نظر آیا جو ایک ہارے ہوئے شخص کی پہچان ہوتا ہے، جو اپنی ہی متاع حیات کو کھونے کے ڈر سے اسے زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ حیا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ شاہ زیب کے گال پر رکھا اور اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں سے چن لیا۔ اسے اب احساس ہوا کہ شاہ زیب کی درندگی دراصل اس کی محرومی اور دھوکے بازی کا ایک رد عمل تھا جس نے اسے اپنوں سے بھی بدظن کر دیا تھا۔ آپ نے مجھے نفرت سکھانے کی کوشش کی شاہ زیب، لیکن آپ کی دی ہوئی تکلیفوں نے مجھے صرف آپ کا محتاج بنا دیا، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا جیسے اس نے ماضی کی تمام تلخیوں کو ایک پل میں معاف کر دیا ہو۔ شاہ زیب نے اسے اتنی شدت سے اپنے حصار میں بھینچا جیسے وہ دنیا کی تمام برائیوں سے اسے محفوظ کر لینا چاہتا ہو، اور اس رات اس کمرے کی دیواروں ایک ظالم اور قیدی کی نہیں بلکہ دو ایسے انسانوں کی گواہ بنی جنہوں نے ایک دوسرے کے زخموں میں زندگی تلاش کر لی تھی۔ شاہ زیب کو جب یہ احساس ہوا کہ حیا کا اس دنیا میں اب اس کے سوا کوئی نہیں ہے اور اس کے میکے والے اسے مدتوں پہلے ہی تنہا چھوڑ چکے ہیں، تو اس کے دل میں حیا کے لیے محبت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر امڈ آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ حیا کو اتنی محبت اور عزت دے گا کہ اسے کبھی بھی کسی رشتے کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا اور ہر لمحہ اسے اپنی سابقہ زیادتیوں کی معافی مانگتا نظر آتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نہیں بلکہ دو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا، جن کی آمد نے شاہ زیب کے گھر کی ویرانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حیا نے شاہ زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ والہانہ عقیدت اور بچوں کے لیے بے پناہ ممتا دیکھی تو اس کے دل کے تمام تر زخم بھر گئے اور اس نے سچے دل سے اسے معاف کر کے اپنی زندگی اس کے نام کر دی۔ کہانی کا اختتام ایک پرسکون شام پر ہوا جہاں شاہ زیب اپنے دونوں بیٹوں کو گود میں لیے حیا کے پاس بیٹھا تھا، اور حیا کی آنکھوں میں اب خوف کی جگہ وہ سکون اور مان تھا جو صرف ایک سچی محبت اور مضبوط حصار میں ہی میسر آ سکتا ہے۔
یوں نفرت کی راکھ سے جنم لینے والی یہ داستان ایک خوبصورت اور دائمی محبت میں بدل گئی،